السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچرر اردو ٹیسٹ نمبر 58 برائے PPSC تیار کردہ حکیم محمد وسیم اکرم۔ بچوں کے لیے سیرت النبی پر اخلاق رسول کے نام سے فقیر محمد ہادی نے تصنیف لکھی۔ حیات النبی حکیم فتح محمد سوہانی کی تصنیف ہے۔ حیات النبی سندھی زبان میں لکھی گئی۔ پیغمبر صحرا خالد لطیف گابا کی تصنیف ہے۔ النبی الاطہر ابن جوزی کی تصنیف ہے۔ پیغمبر آخر و اعظم ڈاکٹر نصیر احمد ناصر کی تصنیف ہے۔ سیرت والمبتدا والغازی ابن اسحاق کی تصنیف ہے۔ پیغمبر انسانیت مولانا محمد جعفر شاہ پھلواری کی تصنیف ہے۔ حدیث دفاع کے میجر جنرل اکبر خان کی تصنیف ہے۔ کتاب الغازی معمر بن راشد کی تصنیف ہے۔ سیرت رسول ڈاکٹر انور محمود خالد کی تصنیف ہے۔ عظمت رسول نصیر الدین حیدر کی تصنیف ہے۔ ملا واحدی نے سیرت النبی پر حیات سرور کائنات کتاب لکھی۔ رحمت عالم سید سلیمان ندوی کی تصنیف ہے۔ سیرت المصطفیٰ محمد ادریس کاندھلوی کی تصنیف ہے۔ سیرت الرسول ڈاکٹر انور محمود کی تصنیف ہے جو کہ 1989 میں چھپی 1989 میں۔ ایپک آف فیتھ عبدالرؤف لوتھر کی تصنیف ہے۔ ایپک آف فیتھ 1982 میں کے مصنف کو صدارتی ایوارڈ 1982 میں ملا۔ المغازی علامہ ابن شہاب الزیری کی تصنیف ہے۔ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا اسلم جراج پوری کی تصنیف ہے۔ خطبات احمدیہ سر سید احمد خان کی تصنیف ہے۔ خطبات احمدیہ کس کے جواب میں لکھی گئی؟ ولیم میور کی لائف آف محمد کے جواب میں۔ خطبات احمدیہ 1870 میں چھپی۔ رحمت للعالمین قاضی محمد سلیمان منصور پوری کی تصنیف ہے۔ شبلی نعمانی نے سیرت النبی کی 2 جلدیں لکھی۔ سیرت النبی پر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا سید حیدر بالگرامی کی تصنیف ہے۔ حکیم عبدالرؤف دانا پوری نے اصح الیسر کے عنوان سے سیرت پر کتاب لکھی۔ کامل انسان خالد علوی کی تصنیف ہے۔ سیرت النبی 6 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے سیرت النبی کو دائرہ معارف النبویہ کا نام دیا۔ صدارتی ایوارڈ یافتہ تصنیف سیرت طیبہ پروفیسر غلام ربانی عزیز نے لکھی۔ سیرت النبی پر کتنی قسموں کی کتابیں لکھی گئی ہیں؟ 3 قسموں کی سیرت النبی پر لکھی گئی 3 مختلف اقسام کی کتب کے نام ہیں کتب شمائل، کتب دلائل اور کتب مغازی۔ کتب شمائل سے مراد وہ تصنیف ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معمولات زندگی کا احوال بیان ہو، اور کتب دلائل سے مراد وہ تصانیف ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور روحانیت کا بیان ہو۔ کتب مغازی سے مراد وہ تصانیف ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہونے والی جنگوں کا ذکر ہو۔ امام ظاہری نے کس قسم کی سیرت پر متعدد کتابیں لکھی؟ سیرت مغازی پر۔ کتاب مغازی موسیٰ بن عقبہ کی تصنیف ہے۔ ابن حشام نے محمد بن اسحاق کی تلخیص کر کے کیا لکھی؟ سیرت ابن حشام۔ محمد بن سعد کی کس کتاب میں حضور کی سیرت کا بیان ہے؟ الطبقات الکبیر میں۔ بلازری نے کتاب الاشارف کس زمن میں لکھی؟ بنو ہاشم کے۔ تاریخ طبری کس نے تصنیف کی؟ محمد بن جریری طبری کی۔ الاسلام فی القرآن الحشرین کے مصنف کا تعلق کس ملک سے ہے؟ مصر سے۔ معالم فی الطرق اور المستقبل لحاظ الدین کس کی تصانیف ہیں؟ سید قطب کی۔ سید قطب شہید کی کتاب کا اردو ترجمہ نقوش راہ کے عنوان سے کیا گیا۔ حسن پرستوں کے انجام کا منظر خواجہ محمد اسلام کی کتاب ہے۔ موت کا منظر خواجہ محمد اسلام کی تصنیف ہے۔ پروفیسر محمد یاسین کی کون سی کتاب 1989 میں شائع ہوئی؟ عہد نبوی کا تعلیمی نظام۔ عہد نبوی کا تعلیمی نظام 12 ابواب پر مشتمل ہے۔ اسلام کا تصور تعلیم کس کا عنوان ہے؟ عہد نبوی کا تعلیمی نظام نامی کتاب کا۔ دور جاہلیت، تعلیمی اداروں کا قیام، حضور بحیثیت معلم، اساتذہ، تقرر اور مشاہدے، اساتذہ کے فرائض اور ذمہ داریاں، طلباء کے آداب، یہ تمام عنوانات عہد نبوی کا تعلیمی نظام کتاب کے ہیں۔ قرآن پاک کا منظوم ترجمہ علامہ سماب اکبر آبادی نے کیا۔ المامون شبلی نعمانی کی تصنیف ہے۔ رجال حول الرسول خالد کی تصنیف ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کا ذکر کس تصنیف میں کیا گیا؟ رجال حول الرسول کے ایک باب میں۔
پشتونوں کی مختصر تاریخ اور کچھ نسب نامے کس کتاب میں ملتے ہیں؟ مخزن الاسلام میں۔ مخزن الاسلام حضرت اخوند درویزہ کی تصنیف ہے۔ بحر الایمان اور نصیحت نامہ ملا الف ہوتک کی تصنیف ہے۔ عہد نبوی میں نظام حکمرانی ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی تصنیف ہے۔ سلطان ناصر شاہ کے حکم سے کس کتاب کا بنگالی ترجمہ ہوا؟ مہابھارت کا۔ کیرتی داس نے رامائن کا ترجمہ کیا۔ اذکار تاج الاولیاء قاضی محمد علی تاجی کی تصنیف ہے۔ صوفی بزرگ سید محمد تاج ناگپوری کسوان عمری کا تذکرہ کس کتاب میں؟ افکار تاج الاولیاء میں۔ اکرمہ کس عہد کے مفسر قرآن تھے؟ عہد بنو امیہ کے۔ قتادہ بن دعامہ سدوسی، مجاہد بن جبیر، حسن بصری، یہ تمام عہد بنو امیہ کے مفسرین قرآن تھے۔ سعید بن جبیر اور ضحاک بن مراہم نے کس کے حکم سے پہلی تفسیر لکھی؟ عبد الملک بن مروان کے۔ موطا امام مالک، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو کس نے مرتب کروایا؟ اموی خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے۔ اسلام یعنی ہند کا شاندار ماضی کس کی کتاب ہے؟ پروفیسر شیر محمد گریوال کی۔ کتاب النکاح میں کتنی کتب کے حوالے ہیں؟ 90۔ کتاب النکاح کس کی تصنیف ہے؟ مولانا احمد رضا قصوری کی۔ اسلامی معاشرے کی تعمیر نو کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر نصیر احمد ناصر کی۔ آسمان ہدایت کے 70 ستارے کس کی تصنیف ہے؟ طالب الہاشمی کی۔ آسمان ہدایت کے 70 ستارے کن کے متعلق ہے؟ صحابہ اکرام کے حالات زندگی کے متعلق۔ برِ صغیر میں مسلمانوں کے عروج و زوال کا آئینہ مولانا محمد اسماعیل ذبیح کی تصنیف ہے۔ نبوی لیل و نہار کس کی تصنیف ہے؟ مولانا محمد اشرف کی۔ غنیت الطالبین اور فتوح الغیب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی تصانیف ہیں۔ کشف المحجوب حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کی تصنیف ہے۔ ارشاد السلاطین امیر مینائی کی تصنیف ہے۔ ہدایت السلاطین امیر مینائی کی تصنیف ہے۔ بہشتی زیور مولانا اشرف علی تھانوی کی تصنیف ہے۔ بہشتی زیور 11 حصوں پر مشتمل ہے۔ معراج العاشقین خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی تصنیف ہے، جس کو اردو کی پہلی کتاب تصور کیا جاتا ہے۔ کیمیائے سعادت کس کی تصنیف ہے؟ امام غزالی کی۔ احیاء علوم کس کی تصنیف ہے؟ امام غزالی کی۔ قلب اسیر مذہبی کتاب خوشحال خان خٹک کے بیٹے گوہر خان خٹک نے لکھی۔ جواہر الانبیاء، ذخیرہ القدراء، ہدایت المومنین، یہ تمام پشتو نثر نگار گل احمد کی تصانیف ہیں۔ الفتوحات الملکیہ کس نے تحریر کی؟ شیخ محی الدین ابن عربی نے۔ کس کے شاہنامہ میں اشعار کی تعداد 60,000 ہے؟ فردوسی کے شاہنامہ فردوسی میں۔ القانون فی الطب کس کی کتاب ہے؟ شیخ ابو علی سینا کی۔ القانون فی الطب کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ 14 جلدوں پر۔ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔